انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کی گفتگو میں ہم گستاخ رسول کے تعلق سے آپ حضرات سے علمی گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی گستاخیوں کا سلسلہ ہر دور میں چلتا رہا، اور ہر دور میں عاشقان رسول، محبان اولیاء نے گستاخوں کو جواب دیا اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کے تعلق سے قرآن پاک میں جن آیات مبارکہ کو، جن سوروں کو بیان کیا گیا ہے، اس پر ہم روشنی ڈالنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی کہ گستاخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جس انداز میں اس کی تنبیہ فرمائی ہے، جس انداز میں اللہ رب العزت نے اس کا رد کیا ہے، وہ قابل غور ہے، وہ سننے کے لائق اور سمجھنے کے لائق ہے۔ اللہ رب العزت اپنے مقدس کلام قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، تبت یدا ابی لہب۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ٹوٹ جائے ابو لہب کے دونوں ہاتھ، وَتَبْ، اور وہ برباد ہو گیا۔ ذرا غور کرنے والی بات ہے، اللہ رب العزت نے یہاں پر ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، یہ الفاظ اللہ رب العزت نے استعمال فرمائے ہیں، اور یہ قرآن پاک کے اندر درج ہے، سورہ لہب میں ہے۔ یہ ابو لہب ایک گستاخ تھا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اگرچہ کہ رشتے میں یہ چچا بھی تھا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا منکر تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اور رفعت پر یہ انگلی اٹھایا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھایا، اللہ رب العزت کو یہ بات گوارا نہ ہوئی۔ یہ جو تب کا لفظ ہے جو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، تبت یدا ابی لہب وتب، جو یہ لفظ اللہ نے استعمال کیا، تب کا معنی ہے نامرادی اور بربادی کے معنی میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ ابو لہب تو نامراد ہو اور تیری بربادی ہو جائے، تو برباد ہو گیا، تو نامراد ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے اس کو جملہ خبریہ کے طور پر قرآن پاک میں استعمال کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، ان کو جو ہے اللہ کی طرف بلائیے، ان کو آخرت کا خوف دلائیے، ان کو عذاب خبر سے متعلق، عذاب جہنم سے متعلق ان کو آگاہ کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ان کو بلائیے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل کے لیے پورے اپنے خاندان کو، اپنے عرب کے قبیلے والوں کو، قریش کو، صبح کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا، یا صباحا یا صباحا کہہ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ندائیں دی، اور یہ ندائیں اس وقت دی جاتی تھی، یہ عرب کا دستور تھا کہ جب کوئی ناگہانی آفت ہو جاتی، آ جاتی، اور لوگوں کو بلانا چاہتے، ان کو اس حالات سے آگاہ کرنا چاہتے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں اس قسم کے الفاظ کا استعمال کیا جاتا تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی آواز دی صفا کی پہاڑیوں پر کھڑے ہو کر، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آواز دینے پر سارا قبیلہ قریش، سارے عرب والے جمع ہو گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب کو جمع کیا تو سب سے ایک سوال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، کہا کہ لوگوں ذرا یہ بتاؤ، کیا میں تمہیں اگر یہ بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمنوں کا ایک دستہ ہے جو تم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو کیا تم میری اس بات کی تصدیق کرو گے؟ تو سارے کہتے ہیں ہم نے کبھی آپ کو جو ہے سچ کے علاوہ کہتے ہوئے نہیں سنا، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب نے تصدیق کی، آپ کی امان کو اقرار کیا۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگو جب تم میری اس بات پر یقین رکھتے ہو مجھے سچا مانتے ہو امین مانتے ہو تو پھر میری یہ بات بھی مان لو کہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں اور اللہ رب العزت کی جو ہے وحدانیت کو قبول کر لو میری رسالت کو قبول کر لو ورنہ اللہ کی طرف سے غضبناک عذاب تم پر نازل ہونے والا ہے اور اللہ رب العزت نے مجھے تم کو آگاہ کرنے کا متنبہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو پیارے بزرگ اور دوستو ہوا کیا نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب یہ خطاب سنا یہ فرمان سنا تو وہاں پر ان لوگوں میں ان عرب والوں میں ایک بدبخت بھی کھڑا ہوا تھا جس کا نام ابو لہب تھا، اگرچہ کہ وہ مکے کا سردار تھا، اگرچہ کہ وہ اس زمانے کے رؤسا میں سے شمار کیا جاتا تھا، اس زمانے کے عزت دار لوگوں میں اس کا شمار ہوا کرتا تھا، اس نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف جس نے انگلی اٹھا کر اشارہ کیا اور گستاخی کرتے ہوئے بولا تبن لک اما جمعتنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہا کہ تو برباد ہو جائے، اللہ اکبر، نعوذ باللہ من ذالک، حضور پاک علیہ السلام کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے حضور کی بربادی کے لیے جملے استعمال کیا اور آقا علیہ السلام کے لیے گستاخی کیا، بے ادبی کیا، حضور کی شان میں نعوذ باللہ من ذالک ایسے جملے کہے جو آپ کی شان کے مطابق نہ تھے، نازیبا کلمات استعمال کیا۔ اللہ رب العزت کو یہ اس کا کلام اس کا ایسا کہنا اتنا ناگوار گزرا، اسی وقت اللہ رب العزت نے اس گستاخ کی گستاخی پر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بارے میں سخت ناگواری اور انتہائی غضب اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے کیا کیا، اپنے حبیب پاک علیہ السلام کے دشمن کے لیے جو حضور پاک علیہ السلام کے لیے اس نے جملے کہے تھے وہ اللہ کو اس قدر ناگوار گزرے، اس طرح قدر غضبناک گزرے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی جو ہے تعریف میں، اپنے حبیب کی تائید میں، اپنے حبیب کی تائید کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ابو لہب کے لیے یہ آیت مبارکہ بلکہ یہ پورا سورہ اسی وقت نازل فرما دیا، تبت یدا ابی لہب وتب، اللہ رب العزت نے کہا اے ابو لہب تو نے جو انگلی میرے نبی کی طرف اٹھائی ہے تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے وتب، اور تو برباد ہو جائے، تو نامراد ہو جائے، تو نیست و نابود ہو جائے، تو غارت ہو جائے، کیونکہ تو نے میرے مصطفیٰ کی طرف انگلی اٹھائی ہے، میرے نبی پر تو نے زبان درازی کی ہے، میرے نبی کی طرف تو نے ہاتھ اٹھائے ہیں، وہ جو ہاتھ تو نے اٹھائے جن ہاتھوں میں وہ انگلی ہے جس سے تو نے اشارہ کیا اس کی وجہ سے تو برباد ہو جائے، تو نیست و نابود ہو جائے، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ذرا غور کیجئے گا معزز ناظرین، معزز بھائیوں، میرے پیارے بھائیوں، ذرا غور کیجئے، اللہ رب العزت کو حضور کی گستاخی برداشت نہ ہوئی، اللہ رب العزت نے اس گستاخ کو نیست و نابود کرنے والے جملے اور قرآن کے اندر اس لیے اللہ رب العزت نے نازل کر دیا تاکہ صبح قیامت تک کے لیے لوگوں کو پتہ چل جائے جو نبی کا گستاخ ہے اس سے کوئی مقابلہ کرے یا نہ کرے، اس سے مقابلہ خود اللہ رب العزت، اللہ رب کائنات خود اس سے مقابلہ کر رہا ہے، اللہ رب العزت خود اس سے مقابلہ کر رہا ہے۔ حضور کا دشمن حقیقت میں اللہ کا دشمن ہے، حضور کے دشمن سے کوئی بات کرے یا نہ کرے، کوئی مقابلہ کرے یا نہ کرے، اس کو اس کے کیفر کردار تک کوئی پہنچائے یا نہ پہنچائے، اللہ کہہ رہا ہے اس اللہ رب العزت خود اس کو اس کے کیفر کردار تک، اس کی ظلم و زیادتی کے بدلے میں اللہ رب العزت خود اس سے مقابلہ کرے گا، اس کو کیفر کردار تک پہنچائے گا۔ اسی لیے میرے پیارے بزرگ اور دوستو اب ذرا غور کرنے والی بات ہے، کون ہے ابو لہب؟ ابو لہب کوئی معمولی انسان نہیں تھا، اس زمانے میں قریش، اس زمانے میں عرب کے سرداروں میں ابو لہب کا شمار ہوتا تھا، اور ابو لہب کے تعلق سے آتا ہے کہ اس کے پاس 8 سیر سے زیادہ سونے کی اینٹیں تھی، اتنا دولت مند تھا، 8 سیر سے زیادہ
सोने की ईंटें उसके पास थी, वो इतना बड़ा दौलतमंद था, उसके पास जायदाद थी, उसके पास सामान था, उसके पास मवेशी जानवर थे और उसके पास सब कुछ था। हद तो यह है उसके पास औलाद भी थी, जवान जवान बच्चे उसके पास थे। उसके बावजूद भी आप गौर कीजिएगा अबू लहब कैसे बर्बाद हो गया। वह तब का असर क्या हुआ, वह तब जो लफ्ज है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये जो लफ्ज इस्तेमाल किया कि तू बर्बाद हो गया, जो रब ने कहा, देखिए वो कैसे बर्बाद हुआ। इतना सब कुछ होने के बाद यह हुआ क्या, जब बाद में जब जंगे बदर हुई, जंगे बदर में ये बदबख्त जो है खुद शरीक ना हो सका, लेकिन उसके बाद फरमाया जाता है कि ये इस कदर बर्बाद हुआ, इस कदर तबाह ताराज हुआ, इस कदर ये जो है नीस्तो नाबूद हो गया कि फरमाया जाता है कि जो उसने उंगली दिखाई, उस उंगली की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके लिए जो फरमाया वह तब वो तबाह हो बर्बाद हो गया, वो टूट फूट कर रह गया और उसका जिस्म रेजा रेजा कर दिया गया। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया था, इसे पूरे होने में ज्यादा देर न लगी। अल्लाह ने जो फरमाया इसके पूरे होने में ज्यादा देर न लगी। बुज़दिली के बायस अबू लहब जंगे बदर में शरीक न हो सका, क्योंकि लाजमी बात है जो लोग गुस्ताख होते हैं वो बुज़दिल ही होते हैं। वो अपनी हकीकतों को छुपाने के लिए किसी पर उंगलियां उठाते हैं, वो अपनी जिल्लत और रुसवाई से बचने के लिए वो किसी पर उंगलियां उठाते हैं ताकि उनको जलील और रुसवा कर दिया जाए और खुद जो है महफूज हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताख हुजूर की गुस्ताखी की वजह से सरफराज नहीं होता, बल्कि खुद जलील और खार और बर्बाद हो जाता है, नीस्तो नाबूद और तबाह और बर्बाद हो जाता है। लेकिन बदर में जब कुफ्फार की इबरतनाक शिकस्त हुई, उसके बाद भी आप जरा गौर कीजिए, हालांकि जंगे बदर में ये अबू लहब शरीक नहीं हो सका, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसका इतना बुरा अंजाम किया, इतना अल्लाह ने इसको जलील और रुसवाई की मौत दी, जिल्लत और रुसवाई की मौत दी कि फरमाया जाता है कि अभी जंगे बदर हुए 1 हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि इसके जिस्म पर एक जहरीला छाला आ गया। इसके जिस्म पर, गुस्ताखे रसूल के जिस्म पर, रसूल अल्लाह के दुश्मन के जिस्म पर एक जहरीला छाला नमूदार हुआ, यानी कि वो जहर वाला छाला उसके जिस्म से नमूदार हुआ, जो चंद दिनों में उसके सारे जिस्म में वो जहर फैल गया और उस छाले की वजह से वो इतने बड़े दर्द में और तकलीफ में मुबतला हुआ, इतनी बड़ी अजियत में मुबतला हुआ और उसकी वो अजियत को खुद उसकी औलाद बर्दाश्त न कर सकती थी और वो जो छाला था उससे बदबूदार पीप निकलने लगा, इतना गंदा उसके वो जिस्म से पीप निकलता, इतनी बदबू उसकी फैलती, खुद उसकी औलाद उससे दूर भागने लगी, खुद उसके नौकर उससे दूर भागने लगे, खुद उसके खादिम उससे दूर भागने लगे, उसके जवान जवान बेटे कोई उसके करीब नहीं आए, कोई तबीब उसका इलाज करने को तैयार नहीं हुआ, कोई दवाई देने वाला उसके लिए दवा करने को तैयार ना हुआ, यहां तक कि वो घुल घुल कर उसका गोश्त जिस्म से झड़ने लगा। फिर उसके बाद हुआ ये, देखा ये गया कि वो जहर सारे जिस्म में फैल गया और गोश्त गल गल कर गिरने लगा। उसके बेटों ने जब देखा कि उसे एक मुतअद्दी बीमारी लग गई है तो उन्होंने उसको अपने घर से निकाल दिया। अल्लाहु अकबर, ये गुस्ताखे रसूल का अंजाम है। अल्लाह ने उसको बीमारी में मुब्तला कर दिया, अल्लाह ने उसको जिल्लत वाला अजाब दे दिया, अल्लाह ने उसको रुसवा कर दिया, शर्मसार कर दिया। हद तो ये हो गई, खुद उसकी औलाद ने उसको उसके घर से निकाल दिया और वो तड़पते तड़पते यहां तक कि उसकी जान चली गई। और फिर जब वो मर गया तो उसके जनाजे में, उसकी मैयत में, उसके लाशे पर कोई उसका अजीज व करीब अकारीब ने, उसका कोई अजीज व अकारीब उसकी मैयत पर नहीं आया, कोई उसका रिश्तेदार उसके जनाजे पर नहीं आया, कोई उसका मानने वाला, उसके यहां तक कि उसके खादिम, उसके नौकर, उसके चाहने वाले, उसके मिलने जुलने वाले कोई उसके जनाजे पर नहीं आए, कोई उसकी मैयत को, उसके लाश को देखने तक नहीं आए। 3 दिन तक उसकी लाश पड़ी रही। कहां पड़ी रही? एक
सड़क के किनारे पर पड़ी रही और 3 दिन तक कोई उसको उठाने नहीं आया, यहां तक कि उसके जिस्म की बदबू और ताफुन के तौर पर फैलने लगी। सारे लोग उसकी औलाद को ताने देने लगे, उसकी औलाद पर मलामत करने लगे, उसकी औलाद को कहने लगे कि भाई इसको रखकर तुम हमें मौत के घाट क्यों उतार रहे हो, इसको यहां से निकालो ताकि इसके निकल जाने से हम अपनी जान को हिफाजत में रख सके, हमारी जान का तहफ्फुज हो। तो फिर उसके बाद हुआ क्या, अब उसके बच्चों ने क्या किया, उसके लाशे को ठिकाने लगाने के लिए एक जो है लोगों को पकड़ा, ऐसे लोगों को पकड़ा जो लोग जो है गड्ढे खोदते थे या कचरा उठाते थे या जो है लोगों के घर जाकर बैतुल खला साफ करते थे, ऐसे लोगों को पकड़ा गया। पकड़कर फिर उन्हें पैसे दिया गया, बाद रिवायत में हबशी गुलामों को पकड़ा गया, फिर उनके बाद उनको कुछ पैसे देकर लकड़ियों के जरिए से उसके लाशे को उठाया गया और उसको उठाकर ले आकर एक गड्ढा खोद कर उसके अंदर उसको ढकेल दिया गया, उसको डाल दिया गया। कोई उसके जिस्म को हाथ नहीं लगाया, उसकी लाश को हाथ नहीं लगाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये दुनिया को दिखाया, दुनिया वालों देखो ये अरब का सरदार है, ये अमीर है, ये रईस है, ये मालदार है, ये तवंगर है, ये सब कुछ इज्जत वाला है, मगर इसकी जिल्लत वाली मौत भी देख लो, इसका अंजाम भी देख लो, इसके लाश के साथ की जाने वाली हरकतों को भी देख लो, ताकि तुम्हें पता चल जाए गुस्ताखे रसूल का अंजाम क्या होता है, नबी के दुश्मन का अंजाम क्या होता है, नबी के गद्दार का अंजाम क्या होता है, नबी के बागी का अंजाम क्या होता है, नबी के साथ बेगद्दारी और नबी को तकलीफ और अजियत देने वाले का अंजाम क्या होता है। खुदाराए मुसलमानों, अब तो कुफ्फार नबी की गुस्ताखी पर उतरे हैं, लेकिन मैं मुसलमानों से भी गुजारिश करता हूं, अपनी किताबों से, अपनी मस्जिदों से, अपने खुतबात से, अपनी तकरीरों से ऐसे जुमलों को निकाल दो जो नबी की इज्जत को कम करने का सबब बनती है, जो नबी की शान में कमी का सबब बनती है, जो नबी की जो है शान और शौकत को घटाने का सबब बनती है। मेरे प्यारे भाई, सबसे बेहतरीन मुखर्रिर वो है जिसकी तकरीर से नबी की शान, नबी की इज्जत, नबी की अजमत जाहिर हो। सबसे बेहतरीन जो है कातिब वही है जिसके कलम से, सबसे बेहतरीन मुसन्निफ वही है जिसके कलम से नबी की शान जाहिर हो, नबी की इज्जत जाहिर हो, नबी की अजमत जाहिर हो और उसकी किताब पढ़ने वालों के दिल में इश्क़ मुस्तफा जो है मौजज़न हो जाए। मगर अफसोस की बात है, आज हम देख रहे हैं बाज हमारे ही मुसलमानों में, हमारे ही सफों में बाद ऐसे लोग हैं जो नबी की अजमत को घटाने की कोशिश करते हैं। कलम भी उठाते हैं तो कलम में तहरीर ऐसी होती है जिसमें नबी की शान में कमी बयान की जाती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मुसलमानों, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो लोग आज गुस्ताखी पर आमदा हैं वो गैर है, वो काफिर है। उनको ये रास्ता भी मैं समझता हूं शायद हमारी ही सफों में से बाज शर पसंदों की वजह से मिला है, बाज जो है गंदे नापाक अजाइम और जहन रखने वाले सलमान रुश्दी जैसे हरामी लोगों से इनको ये सबक मिला है, इनको ये जो है तरीका मिला है, इनको ये रास्ता मिला है। मेरे भाइयों, अल्लाह का वास्ता हुजूर से मोहब्बत करो, हुजूर से प्यार करो, वरना दुनिया वाले अगर तुम्हें कुछ ना कहेंगे मगर अल्लाह तुमको अजाब देगा, दर्दनाक अजाब में मुब्तला कर देगा। अरे जरा गौर करो, कौन है अबू लहब? कोई आम आदमी नहीं था, खुद हुजूर का चचा था, हुजूर का रिश्तेदार था, हुजूर का खानदानी फर्द था। अरे खानदानी फर्द गुस्ताखी करे तो अल्लाह उसको माफ नहीं करता, हुजूर का रिश्तेदार गुस्ताखी करे अल्लाह उसको माफ नहीं करता। जो हुजूर का उम्मती होकर हुजूर की गुस्ताखी करे अल्लाह उसको कैसे माफ करेगा? क्योंकि मैं देख रहा हूं बाज लोग हुजूर के इल्म गैब का इनकार करते हैं, बाज लोग हुजूर के हाजिर और नाजिर होने का इनकार करते हैं, बाज लोग हुजूर के मेराज में तशरीफ ले जाने का इनकार करते हैं, बाज लोग हुजूर का दीदार इलाही करने का इनकार करते हैं। कहीं ना कहीं अपनी अकीदतों को ये नौजुबिल्लाहि मिन ज़ालिक हुजूर की बेअदबियों से जोड़कर रखे हुए हैं। हुजूर की अजमत को घटाना इनकी जिंदगी का मकसद बना हुआ है। खुदारा, ऐ मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, अल्लाह का वास्ता, रसूल अल्लाह का वास्ता, मेरे भाई आशिक बनो, ऐसे बनो जैसे बिलाल हबशी थे, ऐसे बनो जैसे अबू बकर सिद्दीक थे। अरे कुर्बान जाओ जी हजरत अबू बकर सिद्दीक पर। हजरत अबू बकर को सिद्दीक का जो लक़ब मिला है ना, खुदा की कसम नमाज की वजह से नहीं, रोजे की वजह से नहीं, तक़वे की वजह से नहीं, हज और इबादत की वजह से नहीं, अल्लाह ने उनको
کا لقب دیا ہے تو خدا کی قسم عشق مصطفیٰ کی وجہ سے دیا ہے، محبت مصطفیٰ کی وجہ سے دیا ہے۔ میرے صدیق اکبر پر میری جان قربان، یہ وہ ابو بکر صدیق ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کی بات اپنے رسول اللہ کی زبان سے نہیں، کافر کی زبان سے، منافق کی زبان سے، یہودی کی زبان سے سن کر انہوں نے تصدیق کی تھی۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے دیکھا ابو بکر تو میرے مصطفیٰ سے کتنی محبت کرتا ہے، تو میرے پیارے حبیب سے کتنا پیار کرتا ہے، تو نے تو میرے مصطفیٰ کی زبان سے نہیں سنا، اللہ کا کلام قرآن نہیں سنا، تو نے تو ایک کافر کی زبان سے میرے مصطفیٰ کی عظمت کو سنا اور تو یہ تصدیق کرتا ہے، تو لے میرے ابو بکر، میں آج سے تجھے صدیقیت کا امام بنا دیتا ہوں، تجھے شرف صدیقیت کا تجھے اعظم اور اکبر بنا دیتا ہوں، تیرے جیسا اب کوئی صدیق پیدا نہیں ہوگا، میں تجھے سارے صدیقوں کا سردار بناتا ہوں۔ یہ کہہ کر ان کو صدیق کا لقب عطا کر دیا، اور پیارے بزرگ اور دوستو انہیں ابو بکر صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ ذرا غور کرنے والی بات ہے، ارے میرے بھائی، ہمارے بزرگوں نے تو کافروں کی زبان سے حضور کی عظمت سنی اور قبول کیا، ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے پاس تو ڈھیر ساری احادیث اور قرآن موجود ہے۔ اور دیکھو آپ یہاں پر غور کرنے والی بات ہے، صرف کیا کیا ابو لہب نے؟ نبی کی طرف انگلی کا اشارہ کیا اور نبی کے بارے میں کہا وَتَبَّ لَكَ، کہا یعنی کہ تو برباد ہو جائے۔ اللہ اکبر، بربادی ہو تیرے لیے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنا لفظ اللہ کو پسند نہیں آیا، برداشت نہیں ہوا، میرے نبی کی اتنی گستاخی بھی میرے رب نے گوارا نہ کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج تو لوگ کتابوں کی کتابیں، تحریر کی تحریر بھر رہے ہیں حضور کی عظمت کو گھٹانے کے متعلق، حضور کی شان کو کمی کرتے ہوئے، حضور کی عظمتوں کو بیان کرنے کے بجائے حضور کی شان میں کمی کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اب ذرا غور کریں، ایسے لوگوں کی کیا شفاعت بھی ہو سکتی ہے؟ کیا ایسے لوگوں کو جنت میں جگہ بھی مل سکتی ہے؟ کیا یہ کلمہ پڑھ کے نبی کا امتی کہلانے والا، نبی کا کلمہ پڑھنے والا، کیا اگر ایسا کام کرا کیا اللہ اس کو معاف کرے گا؟ جبکہ نبی کے چچا کو اللہ معاف نہیں کر رہا ہے، کیا اس شخص کو اللہ معاف کرے گا جو کلمہ بھی پڑھتا ہے اور نبی کی گستاخی بھی کرتا ہے؟ کیا اللہ ایسے شخص کو معاف کرے گا؟ خدا کی قسم ہرگز نہیں کرے گا۔ اس لیے میں اپنی اس گفتگو کے ذریعے سے آپ تمام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے واسطے عاشق بنو، رسول اللہ کے غلام بنو، رسول اللہ کو چاہو میرے بھائی، اپنی جان سے زیادہ چاہو، اپنی اولاد سے زیادہ چاہو، اپنے ماں باپ سے زیادہ چاہو، اپنی بیوی بچوں سے زیادہ چاہو، خدا کی قسم اتنا چاہو، اتنا چاہو، اتنا چاہو کہ ہم فنا ہو جائے، حضور کی ذات باقی رہ جائے۔ اللہ اکبر۔ ہم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے نظر آنا چاہیے، ہم میں حضور کی محبت نظر آنا چاہیے، ہم میں حضور کا عشق نظر آنا چاہیے۔ کوئی ہم کو دیکھے تو یہ نہ کہے کہ فلاں کا بیٹا، فلاں کا باپ، فلاں کا بھائی ہے، کوئی ہم کو دیکھے تو کہے مصطفیٰ کا عاشق ہے، نبی کا غلام ہے، تاجدار مدینہ کا دیوانہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہماری شان کچھ ایسی ہو جائے، ارے یار کچھ ایسا تو کرو، آئے ہو دنیا میں، دنیا 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 کر رہے ہو، اور دنیا کی محبت میں نبی سے غداری، نبی سے بے وفائی، نبی سے دشمنی، نبی کے دشمنوں سے دوستی، نبی کے باغیوں سے دوستی، جو نبی کی عظمت کو گھٹا دیتا ہے وہ تمہارا دوست ہے، تو لعنت ہے ایسی دوستی پر، لعنت ہے ایسی رشتہ داری پر، لعنت ہے ایسے لوگوں پر جو نبی کی عظمت کو نعوذ باللہ ہٹا لیتے ہیں اور آپ ان کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، ارے دوست بننا ہو تو ایسے کو دوست بناؤ جس سے ہر وقت ثناخوانی مصطفیٰ ہوتی ہے۔ ارے دوست ایسے کو بناؤ جس کی زبان کھلے تو نبی کی محبت دلوں میں داخل ہو جائے۔ ارے دوست ایسے کو بناؤ، رشتہ ایسوں سے کرو جن کے دل سینہ ہو، جن کا دل سینے میں ہو اور وہ سینہ مدینہ ہو، اللہ اللہ، اور وہ سینہ مدینہ ہو، ایسوں سے دوستی کرو، ایسوں کو دوست بناؤ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات میری اس گفتگو سے ضرور استفادہ کریں گے، اس پر غور کریں گے۔ میں نے آپ کو قرآن کا حوالہ دیا ہے،
میں کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، میں اللہ کا کلام آپ کو سنا رہا ہوں، میں آپ کو قرآن مجید سمجھا رہا ہوں، میں آپ کو بتلا رہا ہوں، اور یہ وہ سورہ ہے۔ آپ ذرا غور بھی کریے، اللہ رب العزت نے یہ سورے کو کیا کیا، بالکل 30ویں پارے کے آخری حصے میں رکھ دیا۔ ہر کس و ناکس مسجد کو آ رہا 4 رکعت پڑھنے آیا، اس کو 4 سورے یاد رہتے، وہ 4 میں یہ چوتھا سورہ یہ برابر تبت یدا یاد رہتا۔ اللہ رب العزت تبت یدا نمازوں میں پڑھا کر سورہ لہب پڑھا کر اللہ تعالی بندوں کو احساس دلا رہا، خبردار نماز پڑھ کے اکڑنا مت، روزے رکھ کے اکڑنا مت، قرآن پڑھ کے اکڑنا مت۔ دیکھ جیسے ابو لہب کا حشر ہوا، تو اگر میرے مصطفیٰ کا گستاخ بنے گا تیرا بھی حشر ایسے ہی ہو جائے گا، بلکہ اس سے بدتر حشر ہوگا۔ جتنے بھی آج کفار گستاخی کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں ہماری ہی صفوں میں سے بعض بدبختوں نے ان کو یہ راستہ دکھایا ہے، جس کی وجہ سے آج وہ گستاخی کرنے پر آمدہ ہوئے ہیں۔ پہلے ہم گھر کے گستاخوں کا منہ بند کریں گے تو باہر کے گستاخوں کا منہ بند کرنے میں آسانی ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ، امید کرتا ہوں کہ میری اس گفتگو کو آپ ضرور بضرور سنے بھی ہیں، سمجھے بھی ہیں، اور اس کو انشاءاللہ آگے بھی آپ شیئر کریں گے، تاکہ ہمارے کالجز کے نوجوان، ہمارے اسکولز کے نوجوان، ہمارے جو ہے راہوں پہ چوراہوں پر ٹھہرنے والے نوجوان میرے آقا کی گستاخی سے محفوظ ہو جائیں۔ اللہ رب العزت آپ کو، ہم کو، سب کو تاجدار مدینہ کی سچی محبت اور ان کا عشق نصیب فرمائے، ان کی غلامی نصیب فرمائے، ان کی اتباع نصیب فرمائے، ان کی اطاعت میں اللہ ہم کو زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل انشاءاللہ ٹھیک 11 بجے پھر سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔